بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 213 ہے، جس کا عنوان ہے باب استحباب اطالۃ الغرہ والتحجیل فی الوضوء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جس حدیث کو ذکر کیا تھا، اسی حدیث کے فوائد کو ہم اس سبق کا حصہ بنا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس حدیث سے چند اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وضو میں غرہ یعنی چہرے کا چمکدار ہونا، اور تحجیل یعنی ہاتھوں اور پاؤں کا چمکدار ہونا، اس کو بڑھانے کی فضیلت کا بیان ہے۔ یعنی وضو میں ان اعضاء کو خوب دھونا باعث نورانیت اور پہچان کا ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن ایک خاص حوض ہوگا، جسے آپ علیہ السلام اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اس حوض کے وقت اور مقام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ حوض صراط کے بعد ہوگا، یعنی جب لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے تب وہ حوض پر پہنچیں گے۔ اس قول کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ میں نے پوچھا آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے کہا اگر وہاں نہ پاؤں؟ تو فرمایا پھر میزان پر۔ میں نے کہا اگر وہاں بھی نہ پاؤں؟ تو فرمایا پھر حوض پر۔ البتہ اس قول پر اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ حوض کے قریب پہنچ کر واپس دھکیل دیے جائیں گے اور انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ صراط سے گزر کر حوض تک پہنچے ہیں تو وہ تو نجات پا چکے، پھر جہنم کی طرف کیسے لوٹائے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ حوض کے قریب ضرور آتے ہیں، یہاں تک کہ اسے دیکھ لیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام بھی انہیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ ابھی حوض پر وارد نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام انہیں پہچان کر آواز دیں گے، مگر ان کے اعمال کی وجہ سے فرشتے انہیں حوض سے دور کر دیں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف حوض کے قریب آنا نجات کی ضمانت نہیں، بلکہ اصل نجات اعمال صالحہ اور سنت کی پیروی سے وابستہ ہے۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن حوض صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک حوض عطا کیا جائے گا، اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حوض صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ دیگر انبیاء کو بھی عطا کیے جائیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے قاضی ایاض رحمہ اللہ کے حوالے سے المفہم میں یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن مخصوص حوض کا ہونا ایسا عقیدہ ہے جسے ہر مکلف مسلمان کے لیے جاننا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس حوض کا نام، اس کی صفات، اس کے مشروب کی تفصیلات متعدد صحیح احادیث میں آئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں 30 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کی ہے، جن میں سے 20 سے زیادہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور باقی دیگر معتبر کتب حدیث میں آئی ہیں۔ ان صحابہ سے تابعین نے روایت کی، پھر ان سے بعد کے علماء نے لی، اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ اس پر سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقوں نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے، یا اسے صرف ظاہری تعبیر پر محمول کیا ہے، اور بلا ضرورت اس کی تعویلات میں غلو کیا ہے۔ حالانکہ اس عقیدے کو اس کے ظاہر پر رکھنے میں نہ کوئی عقلی محال ہے، نہ کوئی عادت کے خلاف بات ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی ضرورت جو تعویل کو واجب کرے۔ اس لیے جو شخص اس عقیدے کو تعویل یا انکار کے ذریعے بگاڑتا ہے، وہ سلف کے اجماعی موقف کو توڑتا ہے اور اہل سنت کے ائمہ کے طریقے سے انحراف کرتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا مستحب عمل ہے، اور مردوں کے لیے اس پر اجماع ہے، یعنی سب علماء اس کے جواز پر متفق ہیں۔ البتہ عورتوں کے لیے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں
اور کوئی نازیبہ بات نہ کہو۔ یہ حدیث نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت جائز ہے، بشرطے کہ وہ شرعی آداب کی پابندی کریں، یعنی وہ صرف سلام کہیں، دعا کریں اور آخرت کو یاد کریں۔ قبروں پر جا کر حاجت طلب کرنا، مردوں کو پکارنا یا ان سے مدد مانگنا جائز نہیں، بلکہ یہ وہ نازیبہ باتیں ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ان امور کی مزید تفصیل اور دلائل کتاب الجنائز میں آئیں گے۔ اس عبارت میں بھی دو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے قبروں پر سلام کہنا اور اس کی مشروعیت۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبروں پر سلام کہنا اس عمل کی شرعی حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ اس میں مردوں کے لیے دعا کا پہلو بھی شامل ہے، اور یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ زندہ لوگ اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، ان سے تعلق اور وفاداری نبھاتے ہیں، ان کی عزت و حرمت کو قائم رکھتے ہیں۔ بعض اہل علم کے مطابق اللہ تعالیٰ مردوں کی روحوں کو لوٹا دیتا ہے تاکہ وہ سلام سنیں اور جواب دیں۔ اس کی تائید ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے کسی ایسے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جسے وہ دنیا میں جانتا تھا اور اسے سلام کہے تو وہ مردہ اس کا سلام لوٹاتا ہے۔ دوسرا نقطہ امت محمدیہ کے لیے بشارت۔ اس میں امت مسلمہ کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنی امت سے پہلے پہنچیں گے اور ان کا استقبال کریں گے، جس کے لیے آپ علیہ السلام پیش رو ہوں۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی اور سعادت ہے۔ یہ امت کے لیے عظمت اور شرف کی علامت ہے۔ اس عبارت میں مردوں کی ارواح اور ان کے سماع کے مسئلے پر چند اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے ارواح کا قبروں کے قریب ہونا۔ حافظ ابو عمر رحم اللہ کے قول سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ مردوں کی ارواح قبروں کے آس پاس موجود ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبروں پر سلام کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے، لیکن اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کہنا کس حکمت پر مبنی تھا۔ دوسرا نقطہ ہے اہل بدر کو آپ علیہ السلام کا خطاب کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قلیب کنویں میں ڈالے گئے کفار کو مخاطب کیا تو پوچھنے والے کے جواب میں ارشاد فرمایا، تم سننے میں ان سے زیادہ نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سن سکتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ بعض علماء نے اسے خاص واقعہ قرار دیا ہے، اور بعض نے کہا کہ چونکہ وہ کفار قبروں میں دفن نہیں تھے، اس لیے آیت وما انت بمسمع من فی القبور ان پر لاگو نہیں ہوتی۔ تیسرا نقطہ ہے میت کا جوتوں کی آواز سننا۔ حضرت قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دفن کے بعد ابتدائی وقت میں میت کو کچھ سماعت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے تسلیم اور اتباع کا رویہ۔ ان تمام امور کی حقیقت اور کیفیت کو عقل سے سمجھنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ غیب کے معاملات ہیں۔ اس لیے ان میں عقل کی بجائے نصوص پر اعتماد، اتباع اور تسلیم ہی مطلوب ہے۔ اس عبارت میں بھی دو اہم تربیتی اور اعتقادی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے نیک تمناؤں اور صالحین کی ملاقات کی آرزو۔ اس حدیث میں اس بات کی اجازت اور ترغیب ملتی ہے کہ انسان خیر کی تمنا کرے اور نیک لوگوں، صالحین اور اہل فضل سے ملاقات کی خواہش رکھے۔ یہ تمنائیں روحانی ترقی اور نیکی کی طرف رغبت کی علامت ہیں، اور شریعت میں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ دوسرا نقطہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنا بھائی قرار دیا ان کی روحانی بلندی اور عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں فضیلت آخریہ حاصل ہوگی، جیسے صحابہ کرام کو فضیلت اولیہ حاصل تھی، اور بقیہ جو تفصیل ہے وہ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس عبارت میں بھی چند نکات بیان کیے گئے ہیں۔ حافظ ابو عمر رحم اللہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دین میں ایسی چیز داخل کرے جو اللہ کو پسند نہیں اور جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، وہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ محروم لوگ وہ ہوں گے
جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کی اور ان کے راستے سے ہٹ گئے، جیسے خوارج، روافض اور معتزلہ، جن کے نظریات اور فرقے گمراہی میں مختلف ہیں۔ یہ سب دین میں تبدیلی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی اس وعید میں شامل ہیں جو ظلم و جور میں حد سے بڑھ گئے، حق کو چھپاتے ہیں، اہل حق کو قتل کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں اور کھلے عام کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یا گناہوں کو معمولی سمجھ کر ان سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اہل بدعت، اہل خواہشات اور گمراہی کے پیروکار ہیں، جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ اس وعید کے مصداق ہوں گے۔ البتہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں صرف وہی شخص رہے گا جو ایمان کا انکاری ہو اور جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہ ہو۔ ابن القاسم رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بعض اوقات اہل معاصی اگرچہ وہ اہل بدعت نہ ہوں، اہل بدعت سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اخلاص کی تکمیل تب ہوتی ہے جب انسان گناہوں سے بچتا رہے۔ اس عبارت میں حافظ ابو عمر رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کو حاصل ایک خاص فضیلت کی وضاحت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن غرن محجلین یعنی چمکتے ہوئے چہروں، ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ آئے گی، جو وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی یہ کیفیت امت محمدیہ کے لیے خاص ہے اور دیگر امتیں اس انداز سے وضو نہیں کرتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت محمدیہ کو وضو کی علامت سے ممتاز کیا گیا، اسی طرح آپ علیہ السلام کو بھی مقام محمود اور دیگر انبیاء کرام پر کئی فضائل عطا کیے گئے۔ یہ امت اور اس امت کے نبی کو حاصل خصوصی شرف اور برکت کی دلیل ہے۔ اس عبارت میں بھی دو اہم نکات واضح کیے گئے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بعد کے حالات سے بے خبر ہونا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد امت میں ہونے والی تبدیلیوں اور بدعات کا تفصیلی علم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس کے خلاف تو وہ روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم عمل کرتے ہو اور تمہارے لیے احکام نازل ہوتے ہیں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اگر برے ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، یعنی اس کی سند میں کمی ہے، اس لیے وہ صحیحین کی حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں۔ اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو دونوں روایات میں تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام پر امت کے اعمال مجموعی طور پر پیش کیے جاتے ہیں، نہ کہ ہر فرد کے عمل کی تفصیل۔ یعنی آپ علیہ السلام کو اجمالی طور پر امت کی حالت معلوم ہوتی ہے لیکن جزئیات اور افراد کی پہچان نہیں ہوتی۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آپ علیہ السلام غیر مسلموں کو اپنے حوض سے دور کریں گے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ علیہ السلام تو سب سے زیادہ کریم اور مہربان ہیں، پھر وہ لوگوں کو کیوں دور کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دور کرنا بخل یا سختی نہیں بلکہ عدل اور انبیاء کرام کے درمیان انصاف کا تقاضا ہوگا، کیونکہ ہر نبی کو قیامت کے دن اپنا حوض عطا کیا جائے گا اور وہ اپنے پیروکاروں کی کثرت پر فخر کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس بات کی علامت ہوگا کہ ہر شخص اپنے نبی کے حوض کی طرف رجوع کرے تاکہ انبیاء کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھا جائے اور ان کے حقوق ادا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کی عدل پسندی اور انبیاء کرام کی عزت و احترام کا مظہر ہے۔ اس عبارت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض غیبی اور مستقبل کے امور پر مطلع فرمایا جنہیں آپ علیہ السلام نے امت کے سامنے بیان کیا۔ یہ علم وحی کے ذریعے عطا ہوا اور اس کا دائرہ وہی ہے جو اللہ نے چاہا۔ ان امور میں آپ علیہ السلام کا خبر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص فضل ہے۔ اس عبارت میں قاضی یاز رحمہ اللہ نے ایک اہم علمی اختلاف کو بیان کیا ہے جو صحابہ کرام کی فضیلت کے اصول سے متعلق ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ کے مطابق اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، خواہ ایک مرتبہ ہی دیکھا ہو اور اس کے لیے صحابیت کی شرط پوری ہو گئی ہو، وہ تمام بعد میں آنے والوں سے افضل ہے۔ ان کے نزدیک صحابیت کی فضیلت ایسی عظیم نعمت ہے کہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ اس حدیث سے دلیل دیتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی
وہ صحابہ کے ایک مد یا نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور صحابہ کرام کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ اس عبارت میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کی فضیلت پر اجماعی موقف کو تفصیل سے واضح کیا ہے اور اس کے دلائل کو 7 نکات میں بیان کیا ہے۔ پہلا نقطہ ہے کہ جس شخص نے آپ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کی صحبت پائی، وہ ایسی نعمت سے سرفراز ہوا جس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ قرب نبوی ایک ایسی روحانی دولت ہے جو بعد کے کسی عمل سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا نقطہ ہے کہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا جب حالات سخت تھے اور دین کی دعوت نئی تھی۔ اس وقت ایمان لانا ایک عظیم قربانی اور اخلاص کی علامت تھا۔ تیسرا نقطہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حفاظت کی، آپ کے ساتھ دشمنوں کے خلاف جہاد کیا اور ہر موقع پر آپ کا دفاع کیا۔ یہ قربانی اور وفاداری ان کی خصوصیت ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ مہاجرین نے اپنا وطن چھوڑا اور انصار نے آپ علیہ السلام اور مہاجرین کی مدد کی۔ یہ دونوں گروہ دین کی بنیادوں میں شامل ہیں اور ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ پانچواں نقطہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا، اسے یاد کیا، محفوظ کیا اور اس میں کسی کمی یا زیادتی کے بغیر آگے منتقل کیا۔ چھٹا نقطہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو بعد والوں تک پہنچایا اور دین کو دنیا کے مختلف خطوں میں عام کیا۔ ان کی دعوت، تعلیم اور تربیت سے امت کو دین ملا۔ ساتواں نقطہ ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام کے ابتدائی دور میں جب وسائل کم تھے دین کے لیے مال خرچ کیا۔ یہ ان کے اخلاص اور ایثار کی علامت ہے جس کی نظیر بعد میں نہیں ملتی۔ ان تمام نکات سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت ایک جامع اور غیر معمولی حقیقت ہے جسے کسی بعد والے کے عمل سے نہیں بدلا جا سکتا۔ یہی وہ حق ہے جس پر امت کا اتفاق ہے اور جس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فلا يزادن رجال عن حوضی۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں عبدالعزیز الدراوردی، دوسرے ہیں اسحاق بن موسیٰ الانصاری، تیسرے ہیں مان، چوتھے ہیں مالک اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں تفصیل سے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس حدیث سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔